غزہ میں جنگ بندی کے انتہائی قریب پہنچ گئے، نتین یاہو نے امن منصوبہ تسلیم کر لیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے میرے 20 نکاتی معاہدے سے اتفاق اور مکمل حمایت کی۔ عرب ممالک کی حمایت بھی حاصل۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیل اپنے یرغمالیوں کی فوری واپسی چاہتا ہے، حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا ہوگا۔ مسلم اور عرب ممالک مدد کریں گے۔ فریقین غزہ سے اسرائیلی انخلاء کے لیے ٹائم لائن پر متفق ہوں گے۔ معاہدہ مسترد کیا تو حماس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل جو چاہے کرے، میرا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ ایران بھی ابراہم معاہدہ قبول کر لے گا۔ مسلم اور عرب ممالک کا صدر ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کے لیے تجاویز سے خیر مقدم۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی، اردن اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ یقین ہے امریکہ کی شراکت داری سے امن و سلامتی و فریقین کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ دو ریاستی حل ہی خطے میں دیر پا امن و استحکام کی ضمانت قرار۔ فلسطینی اتھارٹی خلیج تعاون کونسل کا بھی امریکی صدر کی کوششوں کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا حماس پر منصوبہ قبول کرنے پر زور۔ فرانسیسی صدر میکرون بولے حماس کے پاس تمام یرغمالیوں کی رہائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا امریکی صدر کے 20 نکاتی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ کہا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن خطے کے استحکام کی کنجی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہیں۔ دو ریاستی حل کا نفاذ ہی خطے میں مستقل امن کی ضمانت ہے۔ فوری جنگ بندی، 72 گھنٹوں میں یرغمالیوں کی رہائی، فلسطینی قیدی بھی رہا ہوں گے۔ بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی اور ٹیکنوکریٹ پر مبنی عبوری حکومت کا قیام۔ ٹرمپ بین الاقوامی بورڈ آف پیس کی نگرانی خود کریں گے۔ ٹونی بلیئر کا اہم کردار ہوگا۔ امریکی صدر کا 20 نکاتی امن منصوبہ سامنے آ گیا۔ حماس کا حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا، ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی، بین الاقوامی امن فوج کی تعیناتی۔ مجوزہ امن معاہدے کے تحت جبری بے دخلی نہیں ہوگی۔ غزہ سے جانے والوں کو محفوظ راہداری ملے گی۔ غزہ کی تعمیر نو، اقتصادی منصوبہ اور امداد کی بلا روک ٹوک ترسیل کے نکات بھی شامل۔ قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے حماس کے ساتھ 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ شیئر کر دیا۔ منصوبے کا اچھی نیت کے ساتھ جائزہ لے کر جواب دیا جائے گا۔ حماس کا ثالثوں کو جواب۔ حماس کے میڈیا مشیر کا کہنا ہے کہ غزہ پر غیر ملکی ادارے کی حکمرانی قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹونی بلیئر ہماری قوم کے لیے ناقابل قبول شخصیت ہیں۔ فلسطینی ریاست بنتے ہی ہتھیار ریاست کا حصہ بن جائیں گے۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کی کاوشوں کو امن کے فروغ کے لیے تعمیری قدم قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا صدر ٹرمپ کے اقدام امن کا نادر موقع ہے۔ پاکستان مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔ ہر لاہے عمل آخر کار مکمل فلسطینی ملکیت پر مبنی ہوگا۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطینی عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل نے دوحہ حملے پر قطر سے معافی مانگ لی۔ نتین یاہو نے قطری وزیر اعظم کو دوبارہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتین یاہو اور قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ سہ فریقی فون کال کی میزبانی کی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باہمی شکایات اور غلط فہمیوں کے بعد اسرائیل قطر تعلقات کو مثبت سمت میں لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ رہنماؤں نے سہ فریقی میکانزم بنانے کی تجویز مان لی۔ غزہ میں جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے اور مشرق وسطی کو زیادہ محفوظ بنانے پر بھی تبادلہ خیال۔ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر، میں اور فیلڈ مارشل ہر مسئلے پر مشاورت کرتے ہیں۔ دعا ہے ہم آہنگی جاری رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو، بولے مارکہ حق میں بھارت کو تاریخی سبق سکھایا۔ خارجی ہاتھ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ پچھلی حکومت نے دہشت گردوں کو رہا کر کے دوبارہ بسایا۔ ملک سے دہشت گردی کا صفایا کریں گے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم۔ کہا امریکی صدر سے ملاقات شاندار رہی۔ انہوں نے بھرپور تعاون اور سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ میرا
پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پنجاب کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنی اجازت اپنے پاس رکھو۔ پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے، پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے، پنجاب کے حق پہ بات کریں گے تو مریم نواز آپ کو گھر تک پہنچا کے آئے گی۔ مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ پنجاب کے خلاف بات کریں گے تو گھر تک چھوڑ کر آؤں گی، میرا پانی میرا پیسہ، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مفت کے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ مریم نواز کی سیاسی حریفوں پر لفظی الغار، کہا ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، وہ 10,000 دیتا ہے، میں نے 10 لاکھ دینا ہے۔ دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پر تنقید کی گئی۔ پاکستان آخر کب تک جھولی پھیلا کر کھڑا رہے گا؟ پنجاب اپنے حق کے پانی سے نہریں نکالے تو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے پانی چوری نہیں کرنا تھا، چولستان آباد کرنا تھا۔ صوبے کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں۔ NFC کے تحت تمام صوبوں کو یکساں پیسے ملتے ہیں مگر وہاں کے عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ مخالفین سے قدرت بدلے لے رہی ہے، ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں۔ دنیا نے پگڑیاں اچھالنے والوں کا حال دیکھ لیا۔ لیڈر دھمکیاں نہیں دیتے، خدمت کرتے ہیں، کارکردگی دکھاتے ہیں، غلطی کی نشاندہی اور تنقید بھی کریں گے۔ سیاست دانوں میں برداشت زیادہ ہونی چاہیے۔ شازیہ مری اور قمر زمان کائرہ کا رد عمل۔ شرجیل میمن بولے وزیر اعلیٰ پنجاب کی نفرت انگیز بیانات سے بھری تقریر پر مایوسی ہوئی۔ عظمہ بخاری کا جعلی رہنماؤں کو جواب، کہا پنجاب نے مینڈیٹ مریم نواز کو دیا، بلاول دودھ اور شہد کی نہریں سندھ میں بہائیں۔ بانی PTI کا سینئر صحافی سے ناروا سلوک، صحافیوں کا قومی اسمبلی کی پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ بانی PTI کے ہتکا میں اس رویے کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ بیرسٹر گوہر کی مخالفت، قرارداد پاس نہ کرنے کا مطالبہ، بولے ہمیں نہیں پتا جیل میں کیا ہوا، معلوم کریں گے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، پارلیمان کے اندر اپنی اسمبلی لگا لی، آج اڈیالہ جیل کے باہر اسمبلی لگائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں PTI کے ساتھ رویہ بدلنا ہوگا، جب تک بات نہیں کریں گے استحکام نہیں آئے گا۔ جنید اکبر کا پارٹی میں گروپ بندی کا اعتراف، سلمان اکرم راجہ نے بانی کا ٹرائل آئینی اور قانونی حقوق کی نفی قرار دے دیا۔ جنوبی وزیرستان اپر کے علاقے میں گاڑی کے قریب بم دھماکہ، 9 اہلکار شہید، 8 زخمی ہو گئے، پولیس کی تصدیق۔ فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری افسران اور بیوروکریٹس کے اثاثے ڈکلیئر کریں، غلط بیانی پر کارروائی کریں۔ IMF کا مطالبہ، گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ جائزہ مشن کی وفاقی وزیر خزانہ معاشی ٹیم سے ملاقات، حکومت کا IMF پروگرام پر سختی سے کاربند رہنے کا عزم۔ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے نمائندوں کی بھی IMF مشن کو بریفنگ۔ جلال پور پیروالا موٹر وے M5 کو جلد از جلد بحال کیا جائے گا۔ محکمہ آبپاشی کا کام مکمل ہونے پر فوری تعمیر شروع ہوگی، 15 سے 20 دن میں M5 بحال ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے NHA حکام کو موٹر وے بحالی کے ٹاسک سونپ دیے، کہا جلال پور پیروالا کو بچایا، شہریوں کی مشکلات کا علم ہے، پنجاب حکومت سے رابطے میں ہیں۔ NHA موٹر وے کی مکمل بحالی تک مصروف عمل رہے گی۔ وزیر آبپاشی پنجاب کاظم علی پیرزادہ بولے M5 پر تمام شگاف 4 اکتوبر کی شام تک بند کر دیے جائیں گے۔ ایشیا کپ میں شرکت کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی وطن واپسی، کپتان سلمان علی آغا، فہیم اشرف، حسن علی اور سلمان مرزا دبئی سے لاہور پہنچ گئے۔ اور 31 میچز، 10 ٹیمیں، 1 دعویدار۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ کا میلہ آج سے بھارت میں سجے گا۔ افتتاحی میچ میزبان ممالک سری لنکا اور بھارت میں ہوگا۔ قومی ٹیم پہلا میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش سے کھیلے گی۔ پاک بھارت ٹاکرا 5 اکتوبر کو کولمبو میں ہوگا۔